السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 21۔ بھائی، آپ نے کہا تھا کہ آپ ماما پاپا کی پسند سے شادی کریں گے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ہنی کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنی، میں انکار نہیں کر رہا، پر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، چشمہ نے ناگواری سے کہا۔ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 1-2 سال میں آپ کو پیر مل جائے گی اور آپ اسے پرپوز کریں گے تو وہ کہے گی چشمان حضرت میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی کہ کب تم مجھ سے آگے شادی کی بات کرو گے اور میں فوراً ہاں کر دوں گی۔ ایسا تو کوئی چکر نہیں ہونے والا۔ بکو مت، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا، اور عبیر کا خیال میں اپنے دل سے نکال چکا ہوں۔ وہ بس ایک وقتی جذبہ تھا، بس، اور کچھ نہیں۔ چشمان نے صفائی پیش کی۔ کاش بھائی ایسا ہی ہوتا، پر ایسا نہیں ہے۔ آپ پاکستان نہ ہی میرے لیے جلدی آئے تھے اور نہ ہی عدن کی شادی کے لیے۔ آپ تو بس اس لیے آئے تھے کہ عبیر فائزہ کی دوست ہے اور وہ وہاں آپ کو مل جائے گی، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو وہاں ملی تھی۔ ہنی کی بات پر چشمان کو دھچکا لگا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، ہنی یار، میں کہہ چکا ہوں نا، بات اب ختم کر دو، اور اب میں کسی بھی چیز کی تمہیں وضاحت نہیں دوں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو میں ماما بابا سے کہہ دیتا ہوں، آپ کو ان کے دیکھے گئے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہنی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جاؤ کہہ دو، پر فی الحال میرے کمرے سے چلے جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ جی جا رہا ہوں، آپ سوئیں آرام سے، میں ماما پاپا کو یہ خوشخبری تو دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے روم سے چلا گیا، پر چشمان ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے جذبات میں آ کر کیوں ہاں کر دی تھی؟ رات کا دوسرا پہر تھا۔ احمد کے جانے کے بعد سے وہ روز ہی ایسے ہی جاگتی تھی، پر اسے آج مشال کی باتیں سونے نہیں دے رہی تھیں۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش روم سے باہر اس نے ادھر ادھر جائے نماز کو دیکھا، پھر خیال آیا اس کے روم میں جائے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے تو کافی عرصے سے نماز ادا ہی نہیں کی۔ اسٹور روم سے جائے نماز لائی، کانپتے ہوئے اس پر کھڑی ہوئی، تہجد کے 2 نوافل کی نیت کی، شروع سے لے کر نماز ادا ہونے تک عبیر کی ہچکی بند گئی تھی۔ عبیر نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہمت ختم ہو چکی تھی۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی تو مجھے کبھی معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ مولا، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے تو کبھی تیری طرف آنے کا سوچا ہی نہیں، اور جب ایک انسان نے میرا سکون مجھ سے چھین لیا تو تجھ سے اپنا سکون مانگنے آ گئی۔ میں بہت بری ہوں مولا، پر ہوں تو تیری ہی بندی، تو ہی میرا رب ہے، پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے سکون دے، وہ سکون جو تیری عبادت سے ملتا ہے۔ مولا، احمد کو میرے دل سے نکال دے مولا، اس کی یادیں مجھے دن بدن ختم کر رہی ہیں مولا، پلیز مولا، کچھ ایسا کر دے میں اسے بھول جاؤں۔ روتے روتے وہ وہی کب سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رب سے سکون مانگنے والوں کو رب سکون ضرور دیتا ہے۔ تائی امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مشال جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، سمرا بیگم نے ناگواری سے کہا۔ تائی امی، وہ اصل میں اس دن جب امانی جان آئی تھیں تو ان کی ملاقات ہمارے عبیر سے ہوئی تھی، پھر سمرا اب کی بار اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں، تو انہیں ہماری عبیر پسند آئی ہے اور وہ چشمان بھائی کے لیے عبیر کا رشتہ مانگنے آنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو وہ آ جائیں۔ وہ تو خود بھی یہی چاہتی تھی کہ چشمان کا رشتہ عبیر کے لیے آئے، پر یہ بات مشال نے کہی تھی، اس لیے فوراً بولی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سوچنے کی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے خاندان میں کروں گی؟ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آتا ہے میری بیٹی کے لیے، میں تمہارے کزن سے ہی کیوں کروں؟ تاکہ اگر یہاں میں تمہیں کچھ کہوں تو تم اس کا بدلہ میری بیٹی سے لے سکو۔ میں تمہاری چالاکیاں خوب جانتی ہوں، یہ جو تم نے آج کل میری بیٹی کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے نا، میں تمہاری چالاکیاں خوب جانتی ہوں، یہ جو تم نے آج کل میری بیٹی کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا ہے نا، اسے بھی جب تمہاری حقیقت پتہ چلے گی نا، پھر دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی تمہیں۔ اس سے پہلے مشال کچھ بولتی، عبیر فوراً بولی، جو دونوں اس بات سے بے خبر تھیں کہ عبیر نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ موم، بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں، کیوں اس معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ عبیر، پلیز چپ کر جاؤ۔ مشال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے التجا کی۔ نہیں مشال، آج نہیں، آج میں انہیں حقیقت بتاؤں گی جس نے مجھے تم سے قریب کیا۔
کون سی حقیقت؟ سمرا بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے کسی لڑکے کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگر یہ مجھے ہاسپٹل نہیں لے کے جاتی تو آج میں آپ کے سامنے یوں کھڑی نہیں ہوتی موم۔ اس نے مجھے سنبھالا۔ اگر یہ چاہتی تو مجھے مرنے دیتی، اگر اس نے بدلہ ہی لینا ہوتا اس طریقے سے لیتی۔ میری اپنے کزن سے شادی کروا کر نہیں، کہتے ہوئے مشال کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مشال بھی اس کے پیچھے ہی لپکی اور سمرا بیگم ابیر کی باتیں سن کر بت بنی کھڑی رہیں۔ حنان، تم کہو نا ماموں کو کہ اب جلدی شادی کی بات بھی کر دیں۔ تم کیوں اتنی بے صبری ہو رہی ہو؟ ابھی چشمان بھائی کا تو رشتہ ہو جائے۔ ماما نے کہا ہے کہ جب تک چشمان بھائی کی شادی نہیں ہوگی تب تک وہ میری شادی نہیں کریں گی۔ ہنی نے اداسی سے کہا، پہلی بات میں بے صبری نہیں ہوں، بس شاپنگ پہ جانا تھا تو سوچا اپنی شادی کی بھی ساتھ ہی شروع کر دوں، اور چشمان بھائی کا جلدی سے کہیں رشتہ کر دوں، انہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ شال نے مشورہ دیا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے شادی کی نہیں بلکہ تم نے پکنک کے لیے شاپنگ کرنی ہے جو ایک ہی بار کراؤ گی۔ اور بھائی کے رشتے کی بات ماما نے مشال آپی سے کی ہے، وہ کہہ رہی تھیں کہ کل بتائیں گی۔ ہنی نے تفصیل بتائی۔ آپی سے؟ پر کیوں؟ اشال ناسمجھی سے پوچھا۔ ان کی نند، مطلب تمہاری کزن ابیر ملک۔ ہنی نے کنفرم کرنے کے لیے ابیر کے نام کے ساتھ ملک لگایا۔ ہنی تم سچ کہہ رہے ہو؟ چشمان کے لیے ابیر ملک کا رشتہ؟ کیا چشمان بھائی اسے پسند کرتے ہیں؟ ارے ماما، کچھ دن پہلے مشال آپی سے ملنے گئی تھی، وہاں انہیں ابیر پسند آ گئی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ابیر کو ہی اپنی بہو بنائیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ مشال وہ ابیر کے روم کی طرف جانے لگی جب سمرا بیگم نے اسے آواز دی۔ جی، مشال نے ادب سے جواب دیا۔ کل شام کو انہیں کھانے پر بلا لو۔ آج پہلی بار سمرا کا لہجہ نرم تھا جس پر مشال کو بھی حیرانگی ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، مشال مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ جی ٹھیک ہے، مشال مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ مشال روم میں گئی تو ابیر آنکھیں بند کی لیٹی ہوئی تھی۔ ابیر؟ ہاں ابیر مشال کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ نہیں، بس ایسا ہی۔ خیر ہے نا؟ ابیر نے سوالی نظروں سے مشال کو دیکھا۔ ہاں خیر ہی ہے۔ اصل میں تائی امی نے کل ماموں کی فیملی کو کھانے پر بلایا، میں نے کہا ایک بار پھر تم سے پوچھ لوں کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تمہیں پسند ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ ابیر نے یقین دہانی کرائی۔ ابیر، چشمان بھائی بہت اچھے ہیں اور مجھے یقین ہے تم ان کے ساتھ بہت خوش رہو گی، اور دیکھنا وہ تمہیں اتنا پیار دیں گے کہ تم احمد کو بھی بھول جاؤ گی۔ مشال کی بات پر ابیر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم کہو تو ان کی تصویر دکھاؤں تمہیں؟ مشال نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ نہیں، میں اب اسے شادی والے دن ہی دیکھوں گی۔ ابیر نے صاف انکار کر دیا۔ پر اس سے پہلے مشال کچھ کہتی، ابیر نے اس کی بات کاٹ۔ مشال، جب میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پھر اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو، میں اپنی بات سے نہیں بدلوں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ مشال اس کی بات پر بس یہی کہہ سکی۔ ماما پلیز، آپ بھائی کے سامنے ابیر کا نام نہیں لیں گے۔ ابیر کے گھر سے واپسی پر ہنی مسلسل انہیں منا رہا تھا۔ پر کیوں ہنی؟ ایسے کیسے میں اسے ابیر کا کوئی اور نام بتاؤں؟ ماما، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابیر نام کی ایک لڑکی بھائی کی کلاس میں تھی جسے انہیں سخت نفرت تھی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس کا نام بھی ابیر ہے تو سوچ لیں وہ انکار ہی نہ کر دیں۔ ہنی نے ڈراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں ماما کہ آپ ابیر کی جگہ کوئی اور نام لے لیجیے گا۔ ویسے بھی بھائی کو شادی کے بعد وہ خود بتا دے گی اپنا نام۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو میں ویسا ہی کروں گی، فریحہ بیگم نے یقین دہانی کرائی۔ اور ہنی بس یہ سوچ رہا تھا، ابیر تو احمد کو پسند کرتی تھی، پھر اس نے بھائی کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ اور وہ اتنی بدلی ہوئی تھی؟ کچھ تو ہوا ہے جو بھی ہے، لیکن بھائی کو جو سرپرائز ملے گا نا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ ہنی دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اشال، کھانا بنا لیا ہے؟ نہیں امی، کچھ دیر میں بناتی ہوں۔ اور کتنی دیر میں تمہاری کچھ دیر آئے گی؟ دن کے 2 بج رہے ہیں اور تم نے ابھی تک کچھ نہیں بنایا۔ اور مشال جب یہاں تھی تو اس ٹائم دوپہر کا کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ امی وہ آپ ہی تھیں، مجھے ڈھیروں اور بھی کام ہوتے ہیں اس لیے لیٹ ہو جاتی ہوں، اشال نے معصومیت سے کہا۔ جانتی ہوں تمہیں کون سے کام ہوتے ہیں، ابھی بھی ٹی وی دیکھ رہی ہو، رائمہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ اصل میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کیونکہ اس چینل پر بہت اچھی ڈشز سکھاتے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ کو بھی کچھ اچھا بنا کر کھلایا جائے۔ اشال نے بڑے مزے سے تفصیل بتائی۔
اشال اب تمہیں دیکھ کر مجھے فریحہ پر ترس آتا ہے، وہ بیچاری تمہیں اپنے سکون کے لیے لے کر جا رہی ہیں، پر مجھے تو لگتا ہے وہ تمہیں پکا کر کھلائے گی۔ رائمہ دکھ سے بولی، نہیں نہیں امی، آپ بالکل فکر مت کریں، یہ تو میں آپ کے گھر میں ہی ایسا کرتی ہوں۔ میں سب کی خدمت کروں گی، ایسی بہو بنوں گی کہ وہ سب کے لیے یہی دعا کریں گی کہ اللہ میری جیسی بہو سب کو دے۔ ہاں ہاں، باتیں تو جتنی مرضی کروا لو، اس دن ان کے سامنے کیا کچھ بول گئی تھی تم۔ اب چھوڑو اس ٹی وی کی جان اور جاؤ کچن میں، ورنہ میں پریا بھابی کو کال کر کے کہتی ہوں کہ اشال آپ کے گھر کی بہو بننے کا قابل نہیں ہے۔ امی میں جا تو رہی ہوں، کیسی ماں ہیں آپ، اپنی ہی بیٹی کے لیے ایسی باتیں کرتی ہیں، کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی اور رائمہ اس کی باتوں سے مسکرا دی۔ مما آج آپ میرا رشتہ مانگنے گئی اور آج ہی آپ نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ چشمان بہت غصے میں بول رہا تھا۔ چشمان، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جب تم نے ہمارے لیے ہاں کر ہی دی ہے تو اب شادی جلدی ہونے میں کیا اعتراض ہے؟ مما، میں نے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ہاں کی تھی، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آپ میری اتنی جلدی شادی کروا دیں جسے میں نے ابھی تک دیکھا تک نہیں۔ اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ مشال نے کی تھی مجھے اس کی پک سینڈ تمہیں ابھی دکھا دیتی ہوں، فریحہ نے حل بتایا۔ اس سے پہلے چشمان کچھ بولتا ہنی فوراً بولا، مما بھائی لڑکی کو دیکھ کر کیا کریں گے، اب انکار تو ہو نہیں سکتا، ایک ماں بات ان کے سامنے ہی ہوگی، پھر جی بھر کر دیکھتے رہیں۔ کیوں بھائی؟ ہنی نے آنکھ دبا کر کہا اور چشمان اسے گھورتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہنی، تم اسے ابیر کی تصویر تو دکھانے دیتے۔ ارے مما، اچھا ہے نا، ایک ہی بار اگر یوں دیکھ لیں گے تو ہزار خامیاں نکالیں گے۔ پتہ نہیں تم کیا کرتے پھر رہے ہو، نہ ہی اس کے سامنے عبیر کا نام لینے دے رہے ہو اور نہ ہی اب اسے عبیر کی تصویر دکھانے دی۔ فریحہ نے ناگواری سے کہا، میں خود ہی دکھا دوں گا، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، بس آپ شادی کی تیاریاں کریں، وہ کل سے ہی سٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حدن بھائی؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ حنان، آج تم نے کیسے فون کر لیا، سب خیر ہے نا؟ جی سب خیر ہے، اصل میں بھائی کی شادی ہے تو میں نے سوچا آپ کو میں خود انوائٹ کروں، بھائی خود کہتے اچھے نہیں لگتے، ہنی نے شرارت سے کہا۔ چشمان بس اسے گھور رہا تھا۔ ہنی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی میری شادی پر تو اس نے کوئی بات نہیں کہی تھی اپنی شادی کے بارے میں، اب ایک دم کیسے؟ عدن اپنی حیرانگی نہیں چھپا سکا، یہ تو آپ بھائی سے ہی پوچھ لیں۔ ہنی نے چشمان کی طرف فون بڑھایا۔ حیدر کے ہیلو بولتے ہی عدن نے بولنا شروع کر دیا۔ حیدر، میں یہ کیا سن رہا ہوں، تم شادی کر رہے ہو؟ کون ہے وہ لڑکی اور کیسی ہے؟ تم نے میری شادی پر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارے میری تو سن لو، میں خود بھی نہیں جانتا وہ کیسی ہے، میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا یار، بس ماما کو پسند آ گئی اور اب وہ میری اتنی جلدی شادی کر رہی ہیں، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ حیدر اداسی سے بولا، اچھا اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنٹی نے کچھ سوچ کر ہی تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہوگی۔ حیدر، میں اور فائزہ ہنی مون پر آج رات یورپ جا رہے ہیں، اگر تم ہمیں پہلے بتا دیتے تو تمہاری شادی کے بعد کا پلان کر لیتے، اب ہماری ساری تیاری مکمل ہے، اگر تم کہتے تو ہم اپنا ہنی مون کینسل کر سکتے ہیں۔ نہیں عدن، تم جاؤ، کوئی بات نہیں، تم آرام سے جاؤ اور انجوائے کرو۔ تھینکس یار، پر واپسی پر ہم دونوں اپنی بھابھی کو ضرور دیکھنے آئیں گے، عدن نے یقین دلایا۔ چلو ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ کہتے ہوئے حیدر نے فون کاٹ دیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں، بظاہر آج دو اجنبی ایک دوسرے کے ہمسفر بننے جا رہے تھے۔ ابیر نے ریڈ کلر کا لہنگا پہنا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چشمان بھی شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب بھی اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔
چشمان نے تمہارا نام کیا ہے؟ یہ پہلا سوال تھا جو ابی نے آرام سے پوچھا۔ چشمان نے فوراً نظر اٹھا کر ابیر کی طرف دیکھا۔ میرا نام چشمان حیدر ہے۔ اور ابیر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ فائزہ نے اسے بتایا بھی تھا کہ اس کا پورا نام چشمان حیدر ہے۔ پھر بھی وہ کیسے بھول گئی؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ ابیر کو خاموش دیکھ کر چشمان نے چاندی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، ابیر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ابیر دروازے کے قریب جانے لگے تو چشمان فوراً بولا، کہاں جا رہی ہیں؟ لائٹ آف کرنے۔ ابیر نے مختصر جواب دیا اور لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ اور چشمان بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور لائٹ آن کر دی۔ کیا ہے؟ لائٹ کیوں آن کی؟ ابیر کا انداز سخت تھا۔ وہ اس لیے کہ مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی، مزے سے کہتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابیر فوراً لائٹ آن کی۔ اور مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ اگر زیادہ پرابلم ہو تو منہ پر تکیہ رکھ لینا۔ اور اب کی بار وہ صوفے پر آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ فی الحال تو اسے خود کے فیصلے پر شدید افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ مشال کے کہنے پر ایک بار اس کی تصویر دیکھ لیتی تو آج وہ اس انسان کے ساتھ اس کے کمرے میں کبھی نہ ہوتی۔ اور چشمان بس اسے یک ٹک دیکھ جا رہا تھا۔ آج تو نیند اس کے پاس سے بھی نہیں گزر رہی تھی۔ ابیر کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر گئی جو صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ اٹھایا اور فریش ہونے چلی گئی۔ نماز کی نیت سے سر پر دوپٹہ لیا اور نماز ادا کی۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو بیڈ پہ دیکھا جہاں چشمان نہیں تھا۔ اسے اب خیال آیا کہ وہ تو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی روم میں نہیں تھا، پر کہاں گیا؟ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ چشمان سر پر ٹوپی لیے آستین چڑھاتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی تو دونوں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ کر حیران تھے۔ ابیر نے فوراً ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ابیر کو وہ اس طرح اچھا لگ رہا تھا۔ شاید ناکام ہے، طاقت ہی اتنی ہوتی ہے۔ چشمان نے اپنی ٹوپی اتاری اور دوبارہ سونے کی نیت سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابیر نے جائے نماز طے کی اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب لائٹ نہیں بند کرو گی؟ چشمان نے بات کا آغاز کیا۔ نہیں، کیونکہ مشال کہتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے، ابیر نے ناگواری سے کہا۔ اچھا، میں بھی کہوں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ چشمان نے شرارت سے کہا۔ ابیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، ویسے آپ کو سچ میں ہی نہیں پتا تھا کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے؟ چشمان بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے تھوڑا بہت بھی پتہ چل جاتا کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے میں کبھی بھی راضی نہیں ہوتی۔ ابیر کا لہجہ سخت تھا۔ ابیر کی بات پر چشمان نے زوردار کہکا لگایا۔ ناشتے کے ٹیبل پر ابیر اور چشمان کا انتظار کر رہے تھے جو کچھ دیر بعد ہی آ گئے تھے۔ ابیر اور چشمان کو دیکھ کر فریا کے منہ سے بے سختہ ماشاءاللہ نکلا۔ آؤ بیٹھو تم دونوں، کہیں انتظار کر رہے تھے؟ فریا بیگم نے ابیر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ابیر بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور چشمان مسلسل